کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب، حضرت حافظ وقاری شبیر القادری صاحب، دیگر علماء اہل سنت کی دعائیں لے کر فیض حاصل کرنے کی غرض سے چند منٹوں کے لیے جاوید اختر فیضی آپ کے بیچ حاضر ہے۔ کچھ پیش کیا جائے اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے قرآن مقدس سے سوال کیا، اے قرآن تو ہی بتا وہ سچوں کی کون سی جماعت ہے، وہ سچوں کا کون سا گروہ ہے؟ تو قرآن مقدس نے جواب دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت غوث اعظم کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت فاضل بریلوی کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضور مجاہد ملت کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت دادا عبدالسمیع مغیری کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار سرکاہی کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار نمازی کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار بخشاوا کی جماعت ہے۔ یہ وہ اولیاء کرام ہے جن کا دن کبھی رکوع کی حالت میں گزرتا ہے، جن کی راتیں کبھی سجدوں کی حالت میں گزرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بات کیا ہے کہ آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر، آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، آپ اپنی آبادی کو چھوڑ کر، بکسامہ میں کوئی ایسی فیکٹری نہیں لگی ہے، بکسامہ میں کوئی ایسا پلانٹ نہیں بیٹھا ہے، بلاسپور سے ناگپور سے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ چل کر سرکار بکسامہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ میں آپ سے کہوں، مظفر پور والے کہیں سرکار بکسامہ، حاجی پور والے کہیں سرکار بکسامہ، پٹنہ والے کہیں سرکار بکسامہ، کلکتہ والے کہیں سرکار بکسامہ، اتر پردیش والے کہیں سرکار بکسامہ، مہاراشٹر والے کہیں سرکار بکسامہ، میں کہوں نیپال والے کہیں سرکار بکسامہ۔ بات مجھے سمجھ میں نہ آئی، میں نے علماء کے دامن کو پکڑا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ سرکاریں تو 5 سال کے لیے بنتی ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں اور کبھی سرکار 5 سال سے پہلے گر جاتی ہے، لیکن یہ کیسی بکسامہ کی سرکار ہے جو اتنے سالوں سے قائم ہے اور پوری دنیا سرکار بکسامہ کہہ کر حضرت کو یاد کر رہی ہے؟ تو سارے علماء نے جواب دیا، اے جاوید اختر فیضی سنو سنو، علماء نے جواب دیا کہ وہ دنیا کی سرکار ہوتی ہے جو کبھی 5 سال میں گرتی ہے، کبھی 3 سال میں گرتی ہے، کبھی 2 سال میں گرتی ہے۔ ارے جو دنیا دار سرکار بناتا ہے وہ گر جایا کرتی ہے، لیکن جسے احمد مختار سرکار بکسامہ بنا دے وہ قیامت تک سرکار بکسامہ رہیں گے، قیامت تک ان کی عظمت کا جھنڈا لہراتا رہے گا، قیامت تک ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے۔ حضرات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک علی سرکار سے ایسی محبت کرتے سرکار بکسامہ، یہ پورا علاقہ وہابی اور دیوبندیوں کے زد میں تھا، لیکن سرکار بکسامہ کبھی پیدل کسی گاؤں میں سفر کرتے، کبھی بیل گاڑی سے سفر کرتے، کبھی ٹانگا سے سفر کرتے، کبھی سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر کسی کے ساتھ گاؤں میں تشریف لے جاتے۔ نظر
نذرانے کی فکر نہ کرتے، سواری کی فکر نہ کرتے، کوئی غریب آدمی دعوت دے گا کہ سرکار عبد الرحمن میرے گھر میں میلاد کا پروگرام ہے، آپ کو آنا ہے، تو کہتے کہ حضور میں راجدوت لے کر آ جاؤں گا۔ سرکار فرماتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سائیکل سے آپ کے گھر تشریف لے آؤں گا۔ ایسے ہی بھیڑ نہیں لگی ہے، ایسے ہی بکسامہ میں آج اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہیں ہے۔ اے بکسامہ والوں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ تیرے گاؤں کو BMW کار کی وجہ سے نہیں پہچانا جا رہا ہے، تیرے گاؤں کو تیرے اچھے بلڈنگوں کی وجہ سے نہیں پہچان ملی ہے۔ اے بکسامہ والوں سنو سنو، تیرے پاس بہت زمین ہے، تیرے پاس بہت ڈگریاں ہیں، اس کی وجہ سے تجھے پہچان نہیں ملی ہے، بلکہ تمہیں جو بکسامہ شریف کو پہچان اگر ملی ہے تو تیغ علی کے غلام حضرت سرکار عبد الرحمن ولی کی وجہ سے پہچان ملی ہے، حضرت سرکار عبد الرحمن ولی کی وجہ سے پہچان ملی ہے۔ اللہ اکبر، آپ سرکار سرکاہی کی چلتی پھلتی تصویر تھے، آپ کا لباس بھی ایسا، آپ کا چہرہ بھی ایسا، باتوں میں اس قدر نرمی۔ حضور غازی ملت آنے والے ہیں اور وہ ضرور وہ داستان سنائیں گے کہ جب ان کے اوپر کیس مقدمے ہوئے، کسی خانقاہ کے پاس اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھا سکے، لیکن یہی سرکار بکسامہ کی ذات ہے کہ جب حضور غازی ملت پر وہاں کی سرکار نے، پرشاسن نے FIR درج کر دیا تو حضرت اپنی چھوٹی سی پوٹلی میں چند سکے جمع کیے اور لے کر کے پٹنہ ادارہ شریعہ پہنچ گئے اور کہا غلام رسول بابو گھبرائیے گا مت، عبد الرحمن آپ کے ساتھ، جان و مال کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، اگر جان دینے بھی پڑے گی تو عبد الرحمن عالم دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ شخصیت سرکار بکسامہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اسی کی چلتی پھرتی تصویر صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا اشتیاق عالم صاحب قبلہ مصباحی، اور ایک نیا پھول بھی کھلا ہے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ مصباحی مدد اللہ علی و نورانی، یعنی علماء کا قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ سرکار بکسامہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ ادب بھول جاتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ تم علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو دل سنبھال کر کے، اس لیے کہ یہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں، اسے ولی بنا دیتے ہیں، اسے عالم بنا دیتے ہیں، اسے فقیر بنا دیتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے میرے مرشد تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ یقیناً ہمارے اس علاقے کی شان ہے، ہمارے اس علاقے کی آبرو ہے، ہمارے اس علاقے کی جان ہے۔ حضور محبوب المشائخ عارف باللہ حضرت سرکار صوفی عبد الرحمن تیغی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات، بس یہی عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیے تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی طرح سے سرکار بکسامہ کے دامن سے لپٹے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کا آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے ساتھ مل کر پورا مجمع پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب کا وید کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔